السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے ننھے منھے بچوں کے لیے کافی دنوں کے بعد ہم کہانیوں کی دنیا میں نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کی ہماری کہانی کون سی ہے؟ گائے کی سچی سہیلی۔ یس، گائے کی سچی سہیلی۔ تو آئیے اب ہم یہ کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ جنگل میں ان کے گھر کے پاس ایک کنواں تھا جس میں بہت سا پانی تھا۔ دونوں بچوں کی ماں نے انہیں یہ ہدایت کر رکھی تھی کہ کنویں کے قریب مت کھیلنا۔ گائے نے کہا تھا، اگر تم کنویں کے قریب کھیلو گے تو اس کا پانی گندا ہو جائے گا اور ہم سے گندا پانی نہیں پیا جاتا۔ شیرنی نے کہا تھا، اگر تم کنویں کے قریب کھیلو گے تو اس میں گر کر مر جاؤ گے، ہم تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکیں گے کیونکہ کنویں میں بہت سا پانی ہے۔ گائے کا بچڑا اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کرتا اور کنویں کے قریب نہیں پھٹکتا تھا، لیکن شیرنی کا بچہ بڑا نافرمان تھا، یعنی کہ وہ ماں باپ کا کہنا نہیں سنتا تھا۔ وہ کہتا، میری ماں مجھے کنویں کے قریب جانے سے منع کرتی ہے، اس لیے میں وہاں ضرور جاؤں گا۔ اس مرتبہ بھی اس نے یہی کیا۔ گائے کے بچڑے نے بہت کہا کہ کنویں کے قریب نہ کھیلو، تمہیں معلوم ہے ہماری ماں نے منع کیا تھا، واپس آ جاؤ۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میری یا تمہاری ماں نے کیا کہا تھا، یہ کہہ کر وہ کنویں کے چاروں طرف چکر کاٹنے لگا۔ گائے کا بچہ چلایا، تم کنویں میں گر جاؤ گے، یہ کہہ کر وہ شیرنی کے بچے کے پیچھے دوڑتا کہ اسے روکے۔ اس نے اسے پکڑ کر کھینچا اور کنویں سے دور لے جانے کی کوشش کی۔ شیرنی کے بچے نے گائے کے بچے کے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ گائے کا بچہ مجبور ہو گیا۔ شیرنی کا بچہ اچھلتا کودتا رہا، آخر کنویں میں گر پڑا اور مر گیا۔ بچڑا سوچنے لگا، جب شیرنی واپس آئے گی اور اسے یہ معلوم ہوگا کہ اس کا بچہ کنویں میں گر گیا ہے تو وہ یہی سمجھے گی کہ میں نے اسے دھکا دیا۔ اگر میں کہوں گا کہ وہ خود شرارت کر رہا تھا تب بھی وہ میرا ہی قصور بتائے گی۔ اب میں کیا کروں؟ وہ جلدی سے اپنی ماں کے پاس گیا اور اسے سب قصہ کہہ سنایا۔ گائے نے کہا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، میں جانتی ہوں وہ بڑا شریر تھا، لیکن اس کی ماں سنے گی تو خفا ہوگی، ہمیں اس سے پہلے ہی یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ آؤ میری دم پکڑ لو اور جتنا تیز دوڑ سکتے ہو دوڑو۔ بچے نے گائے کی دم اپنے منہ میں دبا لی اور بھاگنا شروع کیا۔ بچے کی ٹانگیں کمزور تھیں، اس لیے وہ جلدی تھک گیا اور اس نے اپنی ماں سے کچھ دیر آرام کرنے کی درخواست کی، لیکن گائے نے کہا، نہیں، ٹھہرو مت، ورنہ شیرنی ہمیں پکڑ کر کھا جائے گی، چلو دوڑتے رہو۔ اچھا، تھوڑی دور اور دوڑنے کے بعد بچڑے میں ہمت نہ رہی اور وہ نیچے گر پڑا۔ اس کی ماں نے کہا، ہمیں کسی جگہ پناہ لے لینی چاہیے، اٹھو تلاش کرتے ہیں، شاید کوئی ہمدرد مل جائے۔ بچڑا بڑی مشکل سے کھڑا ہوا اور دونوں تلاش میں چل پڑے۔ اتنے میں انہیں ایک زرافہ نظر آیا۔ زرافے نے کہا، کیوں گائے بہن، خیریت تو ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ آپ اپنے ننھے بچے کو ساتھ لے کر ادھر کہاں آ نکلی؟ گائے نے کہا، مہربانی کر کے ہماری مدد کرو زرافے بھائی، میں سب قصہ سناؤں گی۔ زرافے نے اس کی کہانی سن کر جواب دیا، اچھی بات ہے، میں آپ کا خیال رکھوں گا، مجھے شیرنی کا کوئی ڈر نہیں، میرے پاس ٹھہرو، کھاؤ پیو، جو جی چاہے کرو، میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ اگر شیرنی آئی بھی تو میں اس کے 1 لات رسید کروں گا، میں شیروں سے اسی طرح لڑتا ہوں، 1 لات لگاتا ہوں اور ان کی طبیعت درست ہو جاتی ہے، گھبراؤ نہیں، میں آپ کا دوست ہوں۔ گائے جانتی تھی کہ سب زرافے لات بڑی زور سے مارتے ہیں۔ اس کو کچھ اطمینان ہوا، تھوڑا بہت کھا پی کر اپنے بچڑے کو لے کر سو گئی۔ اسے سوئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ زرافے نے گائے کو جگا کر کہا، شیرنی آ پہنچی ہے، آپ جائیں۔ گائے جاگ کر کھڑی ہوئی اور کہا، کیا تم نے؟ زرافے نے پھر کہا، شیرنی آ رہی ہے، آپ چلی جائیں، فوراً چلی جائیں۔ گائے نے جواب دیا، لیکن میرا تو خیال تھا تم ہماری حفاظت کرو گے اور ہم کچھ دن یہاں رہ سکیں گے۔ زرافے نے کہا، ارے نہیں، آپ یہاں نہیں ٹھہر سکتی، میں شیرنی سے نہیں لڑنا چاہتا، آپ اس کے آنے سے پہلے چلی جائیں۔ گائے نے اپنے بچڑے سے کہا، آؤ میری دم پکڑ لو، ہمیں پھر بھاگنا پڑے گا، اب کوئی واقعی سچا دوست تلاش کریں گے۔ بچے نے اپنی ماں کی دم پکڑ لی اور دونوں جنگل کے اونچے اونچے درختوں کے بیچ میں دوڑنے لگے۔ بچہ تھکنے ہی والا تھا کہ انہیں سڑک پر ایک بھینس کھڑی نظر آئی۔
بھینس نے بھی وہی سوالات پوچھے جو زرافے نے پوچھے تھے اور اسی طرح اس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا، دعویٰ کیا کہ شیرنی کو مار بھگائے گی۔ بھینس کو اپنے سینگوں پر بڑا ناز تھا۔ گائے بیچاری نے تھوڑا بہت کھایا پیا اور اپنے بچے کو لے کر سو گئی، لیکن زیادہ دیر نہیں سوئی تھی کہ شیرنی وہاں بھی آ پہنچی۔ بھینس نے گھبرا کر گائے کو بیدار کیا، زرافے کی طرح بزدلی دکھائی اور گائے اور اس کے بچے کو اپنے گھر سے بھگا دیا۔ گائے بیچاری اپنے بچے کو ساتھ لے کر پھر کسی سچے دوست کی تلاش میں نکل پڑی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ایک ہاتھی ملا۔ گائے نے اپنی سچی کہانی سنائی۔ ہاتھی نے دعویٰ کیا سب شیر اس سے کانپتے ہیں، لہٰذا وہ گائے کو پناہ دے گا۔ اسے اپنی سونڈ پر ناز تھا اور بڑے بڑے دانتوں پر بھی۔ گائے بڑی خوش ہوئی اور اپنے بچے کو لے کے سو گئی۔ زیادہ دیر نہیں ہوتی کہ شیرنی پھر یہاں آ گئی اور ہاتھی اس سے گھبرا گیا۔ وہ اپنے تمام وعدوں سے پھر گیا اور گائے کو بھگا دیا۔ گائے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے وہ اور اس کا بچہ دونوں بہت تھک گئے تھے۔ دوڑتے بھاگتے جنگل بھی ختم ہو گیا اور وہ کھیتوں پر نکل آئے۔ اب انہیں شیرنی کا اور بھی زیادہ خوف تھا کہ وہ ضرور پکڑ لے گی۔ اتنے میں انہیں سرخ رنگ کی ایک چھوٹی سی چڑیا نظر آئی۔ اس نے کہا ڈرو مت، میں چھوٹی ضرور ہوں لیکن میں تمہاری سچی سہیلی ثابت ہوں گی۔ میں ان کی طرح نہیں ہوں جو شیخی مارتے ہیں لیکن کام کچھ بھی نہیں کرتے۔ بیٹھ جاؤ اور دیکھو میں کیا کرتی ہوں، مجھے صرف ایک پیالہ دودھ کی ضرورت ہے۔ گائے نے چڑیا کو پیالہ بھر کے دودھ پی دیا۔ چڑیا گئی اور کیلے کا پھول لے آئی۔ اس نے یہ پھول دودھ پر لٹکایا اور اس میں سے چند قطرے اس کے سرخ رس کے ٹپکا دیے۔ دودھ خون کی طرح سرخ ہو گیا۔ اب سب مل کر شیرنی کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ شیرنی جلدی آ گئی۔ چڑیا اڑ کر اس کے سر پر جا بیٹھی اور اس کی آنکھوں پر چونچے مارنے لگی۔ شیرنی کو بڑا غصہ آیا، وہ دہاڑنے لگی اور چڑیا سے کہا دیکھو مجھے تکلیف نہ دو۔ چڑیا نے ایک نہ سنی، وہ وہیں جمی رہی اور شیرنی کی آنکھوں پہ چونچے مارتی رہی۔ ٹھہرو، تم کیا مجھے اندھا کرنا چاہتی ہو؟ کرنا پڑے گا ڈیلیٹ۔ ٹھہرو، کیا مجھے اندھا کرو گی؟ دیکھو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ننھی چڑیا ہنسی اور کہنے لگی اگر تم مجھے دیکھ نہیں سکتی ہو تو اپنی آنکھوں سے خون کا گرنا محسوس تو کر سکتی ہو۔ یہ کہہ کر چڑیا نے سرخ دودھ شیرنی کے سر پہ ڈال دیا۔ شیرنی نے آنکھیں پھاڑ کے دیکھا تو واقعی خون گر رہا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر ڈر گئی۔ چڑیا نے کیلے کا سرخ پھول اٹھا کر شیرنی کے سامنے زمین پر پھینک دیا اور کہنے لگی دیکھو شیرنی، میں نے تمہارا دل بھی نکال لیا، وہ سامنے زمین پر پڑا ہے۔ شیرنی نے کوشش کر کے سامنے نظر ڈالی تو کوئی چیز پڑی دکھائی دی جسے وہ واقعی اپنا دل سمجھی۔ پھر تو وہ ایک منٹ بھی وہاں نہیں ٹھہری، فوراً مڑی اور تیزی سے جنگل کی طرف بھاگی۔ اسی وقت سے اب تک گائے گاؤں میں رہتی ہے اور ننھی سرخ چڑیا اس کی بہترین سہیلی ہے۔ وہ اکثر گائے کے گھر ہی میں رہتی ہے، کبھی کبھار اسے وہاں کچھ کھانے پینے کو بھی مل جاتا ہے کیونکہ اس نے کسی زمانے میں گائے کی مدد کی تھی۔ اچھا، تو اب آپ بتائیے کیسی لگی کہانی؟ بہت اچھی، بہت مزے کی۔ تو گائے کی سچی سہیلی کون تھی اسے؟ چڑیا۔ چڑیا، ویری گڈ۔ سب سے پہلے گائے کس کے پاس بھاگ کے آئی تھی؟ زرافے کے پاس۔ ہاں، زرافے کے پاس آئی تھی۔ اور شیر جو تھا اس نے کیا کیا تھا شیرنی کے بچے نے؟ شیرنی کے بچہ اپنی ماں کے کہنا نہ مان رہا تھا تو وہ کنویں میں گر گیا تھا۔ ہاں، اور کنویں میں گرنے سے اس کو کون بچا رہا تھا؟ گائے کا بچڑا۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم کس کی بات مانیں؟ اپنے امی ابو کے۔ ہاں، ماما بابا کی بات ماننی چاہیے ورنہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان۔ تو پیارے پیارے ننھے منھے بچوں، آج کی کہانی یہ تھی۔ آپ اس کو سنیے اور انجوائے کریں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔